روزانہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کی لاڈلی صورت ایک بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ خالق کائنات کی وہ کلام ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، روحوں کو جلا بخشتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں نور بن کر راستہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس پر غور و فکر، عمل اور یقین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہر آیت، ہر صورت اپنے اندر بے شمار راز، روحانی معنی اور اللہ کی خاص رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل معرفت نے اللہ کی لاڈلی صورتیں کہا ہے۔ ان میں ایک خاص سورت علم نشرہ ہے جو دل کی گہرائیوں کو سکون دینے والی، رنج و غم کے بادلوں کو چھانٹنے والی اور ہر پریشانی حال کو راحت عطا کرنے والی صورت ہے۔ یہ صورت صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، جو اس صورت کو سمجھ کر اور دل سے پڑھنے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ خاص طور پر اگر یہ صورت نماز عصر کے بعد پڑھی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت کا تعلق دن کے اختتامی لمحات سے ہے جہاں انسان اپنے دن بھر کے معاملات سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی کلام کو پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا ایسا عمل ہے جس سے دل کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون، ترتیب اور رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر الگ شان، الگ پیغام، الگ تاثیر رکھتی ہے۔ کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو بیان کرتی ہیں، کچھ صورتیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر مبنی ہے، کچھ صورتیں قیامت، آخرت یا جہنم و جنت کے احوال بیان کرتی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک بوجھل دل کو سہارا دیتی ہیں، ایک پریشان ذہن کو سکون دیتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جوڑ دیتی ہیں۔ سورہ علم نشرہ انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھنے کا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے گھر سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ کے گھر سے ہر بیماری کا خاتمہ ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ اور لاڈلی صورت ہے۔ سورہ علم نشرہ، جسے سورہ علم نشرہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کا ہر لفظ محبت، رحمت اور بشارت سے لبریز ہے۔ جب ایک طرف دنیا نبی پاک پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے تھے، جب قریش مکہ طعن و الزامات اور بائیکاٹ سے آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، تب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، علم نشرہ لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ وہ آیت ہے جو صرف نبی کریم کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک ہر پریشان دل، ہر افسردہ روح، ہر مایوس انسان کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، دکھوں کی راتیں آتی ہیں، مگر اللہ پر ہر تنگی کے بعد آسانی بھیجتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کے بعد کا وقت ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان جسمانی اور روحانی طور پر تھکا ہوتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، مشکلات، غم اور ذمہ داریاں انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ ایسے میں اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خاص کر نماز کی محبوب صورت سورہ علم نشرہ، اللہ کی خاص صورت، ایک بار دل سے پڑھ لے تو اس کے دل سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، فکر کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور دل کو ایک عجیب قسم کی راحت ملتی ہے جو دنیا کا کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ یہ تجربہ محض باتوں میں محدود نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اسے آزمایا ہے۔ کسی نے بیماری کے دنوں میں اس صورت کو اپنا وظیفہ بنایا، شفا پائی، کسی نے معاشی تنگی میں اس پر عمل کیا اور رزق دروازے توڑ کر آنے لگا، کسی نے دل کے بوجھ، ڈپریشن، بے چینی میں اسے پڑا اور ایسا سکون پایا کہ جو دنیا کے بڑے علاج بھی نہ کر سکے۔ انسان کی اصل بیماری اس کا غم، فکر اور پریشانی ہے۔ جسمانی بیماری
تو دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر دل کی بیماری جیسے مایوسی، ذہنی دباؤ اور روحانی خلا کا علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ سورہ علم نشرہ ان تمام کیفیتوں کا علاج، بہترین علاج ہے۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ دو بار یہ الفاظ دہرا رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ جو بھی غم، پریشانی یا تنگی ہمیں ہے وہ عارضی ہے، اور اس کے ساتھ یا بعد میں آسانی ضرور آئے گی۔ یہ آیت وہ دل کی دوا ہے جو انسان کو نئے سرے سے جینے کی طاقت دیتی ہے۔ بے شمار لوگ رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، گھریلو لڑائی جھگڑے اور مالی پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ جب ان حالات میں بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور سورہ علم نشرہ کو عصر کے بعد مستقل پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسے دروازے کھلنے لگے ہیں جو بند تھے، رزق وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے امید بھی نہ تھی، گھر میں سکون اور محبت بڑھنے لگی ہے اور برکت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ بہت سے مشائخ اور علماء دین نے سورہ علم نشرہ کو روحانی تربیت کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی کلام کا ہر حرف خزانہ ہے، اور سورہ علم نشرہ ان میں وہ خزانہ ہے جو دل کے تنگ راستے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی تربیت میں اس صورت کو مستقل عمل کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ مختلف افراد نے اس صورت کے ساتھ وابستگی کے حیرت انگیز تجربات بیان کیے ہیں۔ ایک خاتون جنہیں برسوں سے ذہنی دباؤ اور بے خوابی کا مرض لاحق تھا، انہوں نے روزانہ عصر کے بعد اسی صورت کو پڑھنا شروع کیا۔ 40 دن میں ایسا سکون ملا کہ نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں۔ ایک نوجوان جو نوکری سے مایوس تھا، اس نے اس صورت کو معمول بنایا اور کچھ ہی عرصے میں ایسی نوکری ملی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ قرآن کوئی جادو کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک روحانی دستور ہے۔ اس کے اثرات انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو اس پر یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ سورہ علم نشرہ اگرچہ مختصر سی صورت ہے مگر اس کا ثمر سمندر سے زیادہ گہرا ہے، بشرطے کا انسان اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے۔ خاص کر نماز عصر کے بعد مستقل مزاجی سے سورہ علم نشرہ کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سورہ علم نشرہ، سورۃ العلم نشرہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ نزول کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اس دوڑ میں نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم شدت اختیار کر چکا تھا۔ یہ سورت قرآن کے 30ویں پارے میں واقع ہے۔ اس کا شمار سورت نمبر 94 کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ صرف 8 آیات پر مشتمل ہے، مگر ان آیات میں جو محبت، شفقت، تسلی اور عظمت چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہی لوگ لگا نہیں سکتے جنہوں نے اسے دل سے پڑھا ہو۔ علماء کے مطابق سورہ علم نشرہ وہ سورہ ہے یعنی کہ سورۃ الضحیٰ کو آپس میں خاص تعلق ہے۔ کئی مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک نے نبی پاک کے دل کو سہارا دیا، فرمایا آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا ہے، اور سورۃ العلم نشرہ میں اس سہارا دینے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا ہے، بوجھ ہٹا دیا ہے اور آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ مکمل روحانی سیاق و سباق نبی پاک کی ذات سے شروع ہو کر ہر مومن کے دل تک پہنچتا ہے۔ علم نشرہ لقا صدرقا، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو غم میں مبتلا ہو، جس کے دل پر بوجھ ہو، جسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کرے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دل کو کھول سکتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا آپ کی کمر توڑ رہا تھا جو یہ وہ بوجھ ہے جو نبی پاک کو تکلیف دے رہا تھا
تبلیغ کی فکر، قوم کی مخالفت، امانت کا بوجھ، اور آج ہم میں ہر ایک اپنے دل میں کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ جی رہا ہے۔ قرض کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ۔ سورہ علم نشرہ میں بتاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بوجھ اتار سکتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آپ کے لیے آسانی ہے۔ یہ الفاظ انسان کی امید کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ ہے، نہ ایک بار بلکہ 2 بار۔ اہل دل، علماء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مختصر الفاظ کے باوجود ایک پورا روحانی دستور ہے۔ اس میں اللہ کی قربت کا پیغام، دل کی کشادگی، مشکلات سے نکلنے کا فارمولہ، ذکر اور نماز کی دعوت، صبر اور یقین کی تلقین ہے۔ یہ صورت ہر انسان کے لیے جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے مگر الفاظ میں الجھا ہوا ہے۔ یہ صورت الفاظ نہیں ہے، دعائیں ہیں، تسلی ہے، محبت ہے۔ سورہ علم نشرہ ان دعاؤں کا عکس ہے جو نبی کریم نے زندگی بھر مانگی۔ جب آپ نے دعا کی علم نشرہ لک صدرک ویسری یسرا، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا علم نشرہ لک صدرک۔ علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کی عبادت میں خاص برکت رکھی گئی ہے۔ یہ وقت غفلت کا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مگر جو بندہ عصر کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے اسے وہ رحمتیں ملتی ہیں جو باقی اوقات میں کم ہوتی ہیں، یعنی کہ کامیاب ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اگر سورہ علم نشرہ جیسے خزانے کو اس وقت پڑھا جائے تو دل میں سکون اترنے لگتا ہے، غم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، انسان کو خواب میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں 5 نمازوں کی اپنی اپنی شان و برکت ہے، مگر نماز عصر کو جو خصوصی مقام دیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے صبح اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث مبارکہ نماز عصر کے اہم مقام کو واضح کرتی ہے۔ عصر کا وقت دن اور رات کے بیچ کا وقت ہے، جب انسان کی فکری تھکن، جسمانی کمزوری، روحانی اداسی عروج پر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے عصر کے وقت قرآن کی ایک خاص صورت سورہ علم نشرہ پڑھنے سے اس وقت کی عظمت، روح کی صفائی، دعاؤں کی قبولیت کے امکان کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ سے دعا مانگی جائے تو رد نہیں کی جاتی۔ علماء کی ایک بڑی تعداد نے فرمایا یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہی برکت یعنی کہ عام دنوں میں بھی قائم ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دن بھر کے علماء کی یعنی کہ دن بھر کے اعمال کی بندش کا وقت ہوتا ہے۔ فرشتے دن کی کارگزاری لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت قرآن کی لاڈلی صورت کا سہارا لے وہ ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ ناظرین، سورہ علم نشرہ عصر کے وقت پڑھنے سے روحانی، جسمانی، معاشی، نفسیاتی اور گھریلو سطح پر کیا کمالات دکھاتی ہے یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور سورہ علم نشرہ کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کب، کیسے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا کیونکہ اس صورت کے بہت سے فائدے ہیں، اور نماز عصر کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھتا ہے ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہوتا ہے، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ علم نشرہ غم اور پریشانی کا خاتمہ کرتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، فکر، خوف، بے چینی گھٹنے لگتی ہے، انسان کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے، مایوسی کی جگہ امید پیدا ہوتی ہے۔ سب کچھ اس صورت کی ان آیات کا اثر ہے جو نبی کریم کے دل کو تقویت دینے کے لیے نازل ہوئی۔ آج کے دور میں ڈپریشن اور اینگزائٹی عام ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ سورہ علم نشرہ کی پہلی آیت علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ آیت دل کو وسعت دیتی ہے۔ اس کا روحانی اثر ہے کہ دماغ کی گھڑ کھلنے لگتی ہے،
دل کشادہ ہونے لگتا ہے، انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ صورت بار بار تنگی کے بعد آسانی کا پیغام دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان، ملازمت میں بے یقینی یا معاشی تنگی کا شکار ہو تو اسے چاہیے، دوستوں بھائیوں بہنوں، سے چاہیے کہ عصر کے بعد اس صورت کو روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، کاموں میں آسانی ہوگی، غیر متوقع ذرے سے آمدنی کے دروازے کھلیں گے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر گھر میں بے برکتی، جھگڑے یا بے سکونی ہو تو سورہ الم نشرہ کی تلاوت گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ یہ سورہ میاں بیوی کے دلوں میں الفت پیدا کرتی ہے، والدین اور اولاد کے تعلقات بہتر کرتی ہے، گھر سے بدگمانی اور نفرت کو نکال دیتی ہے، گھر کے ماحول کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ اگر بچے نافرمان ہوں یا پڑھائی میں کمزور ہوں تو عصر کے بعد اس سورت کی تلاوت کے دوران ان کے لیے دعا کرنا بے حد مؤثر ہے۔ والدین خود بھی یہ سورت پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، ان کی سوچ بہتر ہوگی، وہ ذہین ہوں گے، ضد اور نافرمانی کم ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم فرما دے گا۔ یہ صورت جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بے حد مؤثر ہے، خاص طور پر دل کے امراض، ذہنی دباؤ، نیند کی خرابی، پیٹ کی تکلیف، شوگر، بلڈ پریشر کے مریض بھی روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ معتبر مشائخ کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کر کے خلوص نیت سے عصر کے بعد یہ صورت پڑھے تو وہ جسمانی اور روحانی شفا حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ اس صورت کو مستقل عصر کے بعد پڑھتے ہیں ان کے خوابوں میں تبدیلی آتی ہے، بڑے خواب ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خواب میں رہنمائی ملتی ہے، انسان کا رابطہ عالم روحانیت سے مضبوط ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ان کا دل عبادت میں نہیں لگتا۔ سورہ الم نشرہ کو دل کو اللہ کی طرف موڑنے والی صورت ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر دل کو بھلا لگتا ہے، گناہوں سے کراہت ہونے لگتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیں وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کب، کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ الم نشرہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ کا وہ بوجھ نہیں اتارا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنک لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو ریاضت کیجیے۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگا لیجیے۔ سورہ الم نشرہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا باسطو یا غنیو، یا باسطو یا غنیو، یا باسطو یا غنیو۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ تنگ دست ہے، آپ کے گھر میں اگر بیماری ہے، رزق کی کمی ہے تو ان سب مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔